السلام علیکم ناظرین، میں آئی ایچ حبیبی، آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی نیٹ ورک انڈیا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ آج عالم اسلام جس المناک صورتحال سے دوچار ہے، اس نے ہر درد مند مسلمان کو بے چین و مضطرب کر رکھا ہے، اور بظاہر اس دلدل سے نکلنے کی کوئی صورت بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ کشمیر میں سنگینیوں کے حصار میں نہتے عوام ظلم و تشدد کے ایک اور دور سے گزر رہے ہیں۔ روہنگیائی مسلمان اپنے وطن کی شہریت سے محروم ہو کر پڑوسی ممالک میں در بدر خاک چھاننے پر مجبور ہیں۔ فلسطینی مسلمان اسرائیلی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنے وطن کی آزادی اور خود مختاری کی منزل سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ شام اور یمن میں آپس کی خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کی شہریت چھیننے اور ان کو اجیر بنا کر رکھنے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ مگر ان ساری باتوں کے باوجود عالم اسلام کی قیادتوں اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو اس طرف دیکھنے کی فرصت نہیں۔ وہ اپنی ترجیحات اور مفادات کی دنیا میں گم ہو کر رہ گئی، جبکہ امت مسلمہ حیرت اور اضطراب کے ساتھ اپنی قیادتوں اور اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کے ایک نعروں نے قیصر و کسریٰ کی طاقتوں کو لرزہ براندام کر دیا تھا، جنگل کے جانوروں اور سمندر کی لہروں نے جن کے اشاروں سے راستہ دے دیا تھا، آج خود کو امریکہ اور اس کے ہمنوا حکومت کا دم چھلا بن گئے۔ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج دشمن ہماری لاشوں پر بیٹھ کر فتح و کامرانی کا جشن منا رہا ہے اور ہمارا حکمراں اس کی تعریف کر رہا ہے۔ ہمارے مجاہدین کے سروں کی سودے بازی ہو رہی ہے اور ہمارا ہی فرد اس کا خریدار بن رہا ہے۔ ہمارے خونوں سے ہولیاں منائی جا رہی ہیں اور ہمارا حکمراں چین و آرام کے بستر پر بیٹھ کر بربادی ملت اور پامالی اسلام کا خونی تماشا دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دشمنوں کی نگاہیں خانہ کعبہ اور بیت المقدس پہ ٹکی ہوئی ہیں اور ہمارا حکمراں خانہ کعبہ کے بجائے وائٹ ہاؤس کے طواف اور امریکی صدر کے دروازے پر جبیں خم کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ حکمرانوں، دین کی حفاظت و صیانت تمہارا فریضہ ہے۔ ماں اور بہنوں کی عصمت کی چادروں کو تار تار ہونے سے بچانا وقت کا تقاضا ہے۔ بیت اللہ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، بیت المقدس کی بازیابی تمہارا کام ہے، اور یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی کا جواب دینا تمہارا ایمان ہے۔ تم نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچلنے اور ظلم و استبداد کو مٹا کر عدل و مساوات کو فروغ دینے کے لیے عظیم الشان کوششیں کی، تو پھر یہ چوں و چرا کیوں، یہ پس و پیش کس وجہ سے؟ یاد رکھو، صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر صداقت پر جان دینے کی طرف نہ ہو، باطل سے دشمنی رکھنے کے باوجود اگر باطل سے نبرد آزما ہونے کا جذبہ نہ ہو، تو وہ ایمان کامل نہیں، وہ ہمت و جواں مردی مکمل نہیں۔ جس زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہیں، وہ بے حس و حرکت لاش کی مانند ہے۔ جس کشتی میں سمندر کے تھپیڑوں اور بحر کی موجوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، اس کا ساحل پر پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یاد رکھنا کہ تمہیں امریکی دین اور ٹرمپ کے فرمان پر آمنتو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس اسلام وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہر تیزی کو روک سکتی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں اسلام وہ تلوار ہے جس میں ہر تلوار کو کاٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسلام ظلمت کی گھٹاؤں میں روشنی کا وہ مینارہ ہے جس نے بارہا تمہارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچایا۔ اس لیے غفلت کی چادر اتار کر عقل و ہوش کی زرہ پہن لو اور عیش و آرام کے بستر کو چھوڑ کر پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو، کیونکہ جب موسیٰ کی ضرب کے سامنے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والے فرعون کو جھکنا پڑا، باشندگان مکہ کی ہمت و حوصلہ کے سامنے ابرہہ کا لشکر چور چور ہو گیا، اور ماضی میں دنیا کی تمام سپر پاور طاقتوں کو تمہارے سامنے سرنگوں ہونا پڑا، تو پھر یہ امریکہ اور اسرائیل کیا ہے؟ اٹھو اور فتح و نصرت کے نقارے بجاتے ہوئے ان ظالمانہ نظام حکومت کو زیر و زبر کر دو۔ کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سلب کر لو امریکہ کی طاقتوں کو، روک لگا دو مخالفوں کی راہ پر، اور اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔